میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل اللہ یا میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے وعلیکم السلام۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، وقال تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں اور کمرے میں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی شاید ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب سے پہلے آمین کہو، اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے۔ گزشتہ کل میری آواز بالکل بند ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے جہاں جمعہ پڑھانا تھا وہ کینسل کر دیا۔ پھر میں نے ہر ہنگام فون کیا سہیل کو، کہا ہے سہیل؟ وہ بیٹھا ہے، اس کو فون کیا کہ ہر ہنگام بھی بیان نہیں ہو پائے گا۔ اس نے مجھے کہا آپ کو بیان کے لیے کون بلا رہا ہے، آپ صرف اپنا چہرہ بتا دیں سب خوش ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بہانہ کر کے مجھے یہاں بلایا۔ یہاں پھر آ کر میں نے کہا میں نہیں بات کر سکوں گا، تو اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے۔ بھائی بیماری تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام، مولانا انور صاحب ہے، مولانا الیاس صاحب ہے، اور بھی یہاں کے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جتنا میں کہہ سکوں اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میں وعدہ نہیں کرتا کوئی لمبی بات کا، جتنا مجھ سے ہو سکے گا بات کروں گا۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں، کوئی ناراض نہیں نا؟ میرے کو تو یہاں ہر ہنگام میں آ کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ میرے بہت پیارے دوست کا گاؤں ہے، مولانا اسماعیل صاحب جو بلیک بن میں رہتے ہیں، میرے پڑھنے کے ساتھی ہیں۔ ابھی تو بلیک بن میں ہیں، لیکن ان کے خسر یہاں پر آئے ہوں گے، معلوم نہیں کہاں بیٹھے ہوں گے۔ ماموں ہمارے، ہاں ماموں آپ کا ہدیہ باقی ہے۔ یہ ماموں بہت اچھے ہیں میرے لیے، انڈیا آتے تو بھی میرے کو ہدیہ دیتے ہیں، میں انگلینڈ جاتا ہوں تو بھی میرے کو ہدیہ دیتے ہیں۔ 28 سال سے انگلینڈ جاتا ہوں، 28 سال سے ان کا ہدیہ کھاتا ہوں، لیکن آج ناراض ہے ماموں۔ آج ماموں نے ہدیہ نہیں دیا، شاید ناراض ہوں گے، معلوم نہیں۔ خیر، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں کہے گا یہ کون سا مہینہ؟ ربیع الاخر۔ بولو کون سا مہینہ؟ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ربیع الاول، وہ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والا مہینہ، بولو سبحان اللہ۔ وہ ہمارے نبی کے ہجرت والا مہینہ، بولو سبحان اللہ۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا مہینہ، مطلب ربیع الاول نبیوں کے نبی کا مہینہ، بولو نبیوں کے نبی کا مہینہ۔ اور یہ ربیع الاخر ولیوں کے ولی کا مہینہ، غوث پاک
پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وصال کا مہینہ. یہ مہینے میں اللہ کے ولی اللہ کو پیارے ہو گئے، رحلت فرما گئے، انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن جو انہوں نے وصیت کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جاتے جاتے جو وصیت کی، وہ وصیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. بھائی آپ امام تھے، بغداد کی جامع مسجد میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے ایک شخص کو بلایا. سب سنت و نوافل پڑھ کے چلے گئے تھے. آپ نے ایک شخص کو بلایا اور کہا میرے سب بچوں کو جمع کرو، تھوڑی دیر میں میرے سب بچوں کو جمع کرو اور مسجد کے صحن میں بٹھا دو. بھائی مسجد کے آنگن میں بٹھا دو، یعنی جماعت کھانے کے باہر بٹھا دو. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 40 بچے. کتنے بچے؟ ارے آپ لوگ تو بولنے بھی گھبراتے ہو. ہاں، ان کی 4 بیویاں اور 40 بچے. بس انہوں نے کسی کو کہا ہوگا کہ بھائی میرے سب بچوں کو جمع کرو اور سب کو مسجد کے صحن میں جمع کر دو. سب بچوں کو مسجد کے صحن میں جمع کر دیا. پھر حضرت تو مسجد میں بیٹھے تھے. حضرت کو خبر دی کہ آپ کے سارے بچے جمع ہو گئے ہیں. وہ بچے بڑے فرما بردار تھے. کہا آپ کے سارے بچے جمع ہو گئے. کہا میرے سب سے بڑے بیٹے عبد الوہاب، بولو کیا نام؟ ہم کہیں گے شیخ عبد الوہاب. انہوں نے کہا میرے سب سے بڑے بیٹے عبد الوہاب کو اندر بھیجو. اب بڑے بیٹے آئے. ابا کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابا تھے، رونے لگے. کہا ابا کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے؟ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ ابا نے کہا بیٹے عبد الوہاب آج میری آخری رات ہے. بولو آج میری آخری رات ہے. کل فجر کی نماز میں تمہارے بیچ میں نہیں رہوں گا، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. تو بڑے بیٹے حالانکہ بڑے تھے عمر میں، ابا کے پاؤں پکڑ لیے. کہا ابا کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم بھلے بڑے ہیں مگر یتیم ہو جائیں گے، پورا بغداد یتیم ہو جائے گا. آپ جیسا اللہ کا ولی عالم ربانی، آپ جیسا غوث، آپ جیسا قطب ہم کو کہاں ملے گا؟ فرمایا اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری آخری، بولو میری آخری رات ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب بچوں کو وصیت کروں. آج نصیحت نہیں کروں گا، بولو آج نصیحت، آج سب بچوں کو وصیت کروں گا. تو وہ جو بیٹے تھے، کیا نام بتایا آپ کو؟ وہ آگے آئے. کہا کہ ابا وصیت کرے نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جو وصیت کی کتنے پیار سے فرمایا، یا بنی یا بنی یا بنی التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین. کہا میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے وصیت سنو، نصیحت نہیں. میرے پیارے بیٹے لا الہ الا اللہ کا دامن تھام لو، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار لو اور لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اس پہ عمل کرو. تم زمین پہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتے جاؤ گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا. وصیت کی لا الہ الا اللہ کو بولو تھام لو، دل میں اتار لو، اس پر عمل کرو، جنت میں جاؤ گے. وہ بڑے بیٹے گئے. اس کے بعد میں دوسرے بیٹے کو بلایا، پھر تیسرے کو بلایا. کتنے بچے تھے؟ 40 کو بلانے کے بعد آپ اپنے گھر گئے، قبلے کی طرف چہرہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو اللہ کو پیارے ہو گئے. خیر پورا بغداد جمع ہو گیا، غسل کفن دفن سب جمع ہے. 3 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن ہو گئے. بڑے بیٹے جو تھے، پھر بولو نام ان کا، بڑے بیٹے کا نام عبد الوہاب. انہوں نے اپنے سب بھائیوں کو جمع کیا، کل ملا کر 40 تھے، سب کو جمع کیا اور ایک بہت بڑا چمڑے کا ٹکڑا لیا اور ایک قلم لیا. کہا سب بچے بتاؤ ابا نے آخری وصیت کیا کی؟ کیونکہ سب کو بلائے تھے، پہلے مجھے بلائے، پھر دوسرے کو بلائے، پھر تیسرے کو بلائے، 40 کو بلائے تھے. سب آ جاؤ، کیا ابا نے وصیت کی؟ تاکہ ہم ایک کتاب تیار کریں کہ میرے ابا کی جاتے جاتے 40 وصیتیں، کیونکہ بچے کتنے تو وصیتیں کتنی ہوگی. تو سب نے کہا پہلے آپ تو بتاؤ، آپ سب سے پہلے گئے تھے، آپ اندر سب سے پہلے گئے تھے، آپ کو کیا کہا؟ کہا مجھے کہا میرے پیارے بیٹے اور میرے پیارے بیٹے
اور میرے پیارے بیٹے التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمنین. کہا میرے ابا نے مجھے کہا تھا میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بیٹے توحید کا دامن تھام لے, لا الہ الا اللہ کے نقش قدم چل لے, لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار لے. تم زمین پر لا الہ الا اللہ بولو, تم زمین پر لا الہ الا اللہ کرتے رہو گے, آسمانوں پر جنت کا فیصلہ ہوتا رہے گا. سب بچوں نے کہا آپ کو یہ وصیت کی؟ کہا ہم کو بھی یہی وصیت کی. 40 کے 40 کو ایک ہی وصیت کی. تو ایک کھڑے ہو گئے, کہا ارے ابا بھی عجیب تھے, جب ایک ہی وصیت کرنی تھی تو 40 کو جمع کر کے کر لیتے. سب کو الگ الگ, پہلے آؤ پھر دوسرے آؤ پھر تیسرے آؤ, سب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ 40 کے 40 کو اکٹھا بلا لیتے. بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے کہا نہیں, میرے ابا نے الگ الگ وصیت کیوں کی؟ کیونکہ میرا ابا جانتے تھے میرا ہر بیٹا ہر علاقے میں جائے گا, ہر گاؤں میں جائے گا, ہر شہر میں جائے گا, ہر قریہ میں جائے گا, ہر بستی میں جائے گا, ہر دیہات میں جائے گا. میرا ہر بچہ ہر علاقے میں جا کے اپنے باپ کی وصیت کا اعلان کرے گا لا الہ. اس نے سب کو الگ الگ بلا کر الگ الگ ذمہ داری دی. اور پھر بڑے بیٹے نے کہا سنو, جب تک لا الہ الا اللہ پر امت جمی رہے گی, توحید ہمارے دل میں رہے گا, لا الہ الا اللہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے گا, لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر ہم عمل کریں گے. کہا ہم 40 بچے نہیں, قیامت تک آنے والا جو بھی لا الہ الا اللہ پر رہے گا, کل قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دے گا. تو آج میں بھی چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے, تو انہی کی وصیت سے ہم آگے چلے. تو پہلا کام ہم کو بھی کرنا ہے, بولو لا الہ. کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا بھائی, ایسے نہیں پورا مجمع ساتھ دے گا کہ لا الہ الا اللہ کا یقین ہم کو ہے. ارے ہاں بولو یا نہ بولو, آپ لوگ بھی بیمار ہو, آپ لوگوں کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے. قسم اللہ کی مولا انور صاحب, وہ بچے نے جو قرآن پاک پڑھا کہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور پھر وہ جو بچے نے جو نظم پڑھی, یوسف علی قسم اللہ کی, اگر یہ بچہ میرے ساتھ سورت کے سٹیج پر ہوتا یا بروڈا کے سٹیج پر ہوتا ماموں, یا یہ احمدآباد کے سٹیج پر ہوتا نا, اس کے چاروں جیب بھر گئے ہوتے. مگر ہرنگام والے بڑے کنجوس, انعام بھی دے رہا ہے تو کونکوتر والا دیتا ہے, ہرنگام والا کھانا نہیں کھاتا. ارے چلو انعام مت دو, نہیں دو, بچہ انعام کا محتاج نہیں ہے, کیونکہ اس نے نعت پاک پڑھی, اور نعت پاک کسی پیسے کی محتاج نہیں ہوتی ہے. وہ انعام مت دو. ارے کم سے کم وہ بچہ بار بار اپنا ہاتھ اوپر کر رہا ہے کہ بولو بولو. ہاں تمہارے منہ میں کچھ ڈٹا تھا یا تمہاری بیوی نے تم کو منع کیا تھا کہ باہر جا کے کچھ مت بولنا؟ ارے سبحان اللہ بول دیتا, الحمدللہ بول دیتا, اللہ اکبر بول دیتا. حدیث پاک میں لکھا کوئی اچھی چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہے گا, اللہ جنت میں درخت لگا دے گا. مگر ہرنگام والوں کو درخت کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میں؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسا مت کرو. یہ 60 بچے ماشاءاللہ, شاید ہرنگام والوں اللہ کو ہم کو معاف کرنا تھا, اس لیے یہ مدرسہ یہاں شروع کیا ہے کہ 60 بچے, ان کو اللہ کی قسم کبھی یہ مت بولنا کہ مدرسے کا لڑکا ہے یا بورڈنگ کا لڑکا ہے یا ہمارے ہرنگام میں آ کے پڑھتا ہے. یہ مدینے والے کے مہمان ہیں. ارے بولو یہ مدینہ والے کے, ان کا جب ہاتھ اٹھتا ہے نا تو عرش بھی کانپنے لگتا ہے, اور اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرتیں کرتا ہے. خیر یہ بات آ گئی تو میں نے بات کہہ دی, آئندہ ایسا نہیں کرو گے, نہیں کرو گے نا؟ ارے بولو نا. پھر بھی ایک بات میں نے دیکھا, یہ لڑکے نے کتنی دیر پڑھا ہوگا؟ 10 منٹ پڑھا ہوگا نا. 10 منٹ میں انہوں نے 1000 روپیہ دیا, اشرف بھائی نے دیا نا. میں 1 گھنٹہ بولوں گا, حساب برابر کریں نا بھائی, خالی ہنس کے ہے کر کے تھوڑی چلے گا. خیر پہلی بات پر کون کون آ رہا؟ بولو لا الہ توحید, لا الہ
پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ بولو اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا کون؟ لا الہ۔ آپ سب نے سنا ہوگا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، نام سنا؟ کون؟ حضرت موسیٰ کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پہ طور، اور کس سے بات کرتے تھے؟ آہا کیا مزہ آتا ہوگا۔ کس سے بات کرتے تھے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی یہاں کا بڑا کلیکٹر بات کرے، کوئی بڑا کمشنر بات کرے، ارے کوئی بڑا مولانا بات کرے، او ہو اتنا بڑا مولانا میرے سے بات کیا اور میرا ہاتھ ملایا اور میرے گھر پہ آیا، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ تو ڈائریکٹ کس سے بات کرتے تھے؟ اور ایسے ویسے بات نہیں کرتے تھے جیسے ہم لوگ کرتے۔ قرآن میں لکھا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے جیسے کوئی کان میں چپکے چپکے بات کرتا، ویسے اللہ حضرت موسیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم حضرت موسیٰ سے کان میں جیسے کوئی چپکے چپکے بات کرتا ہو اس طرح اللہ بات کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ میں درد، بولو کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہوا، بہت علاج کیا لیکن کوئی پیٹ میں درد آرام نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے، رونے لگے، اللہ کو سب معلوم۔ اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بہت درد ہوتا پیٹ میں، بہت علاج کیا، دوائیں کھائی، جو بھی اس زمانے میں دوا تھی کھائی، مگر فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ سے اترو، فلاں جنگل میں جاؤ اور جنگل میں سے جڑی بوٹی کاٹو، اس کو پانی میں ملاؤ اور پانی پی لو، پیٹ کا درد اچھا ہو جائے گا، کیونکہ شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے اور جنگل میں گئے، جو ایڈریس بتایا وہیں گئے، جڑی بوٹی کو کاٹا اور اس کو پانی میں ڈبویا اور اس کے بعد میں اس کو پیا۔ بولو پیٹ کا درد ختم ہو گیا، کیونکہ آج شفا دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ شفا دینے والا کون؟ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ کا درد اچھا ہو گیا، کئی سال گزر گئے، بولو کئی سال۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے اور پیٹ میں درد شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت درد ہوا، پھر اور درد ہوا، خیال آیا بہت سال پہلے پیٹ میں درد ہوا تھا، جنگل میں گیا تھا، جڑی بوٹی کاٹا تھا، اسی جنگل میں گئے، جڑی بوٹی کو کاٹا، پانی میں ڈالا اور پیا تو پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ تو سوچا کہ میں نے کم، شاید وہ ٹائم پہ زیادہ پیا تھا، ابھی میں نے کم پیا، اور گئے 250 کا پاور تھا، 500 کا پاور لے کر گئے، پھر جڑی بوٹی کاٹی اور اس کے بعد کاٹا اور اس کو پانی میں بھگویا اور پھر آئے، پھر پیا تو پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر گئے اور پیا، اب جو پیٹ کا درد ہوا یتململ کتململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، پوری زمین پہ تڑپنے لگے پیٹ پکڑ کر، اللہ بہت درد ہوتا، اللہ بہت درد ہوتا، سیدھے تڑپتے تڑپتے پہاڑ پر گئے، کہا اللہ بہت درد ہوتا۔ اللہ نے کہا جنگل میں جاؤ، وہی جڑی بوٹی کاٹو اور کھاؤ۔ کہا نہیں اللہ اس سے تو بہت تکلیف ہو گئی۔ اللہ گیا 3 مرتبہ کھایا، بولو کتنی مرتبہ کھایا؟ 3 مرتبہ کھایا، اللہ بہت تکلیف ہو گئی، اللہ وہ نہیں، اللہ کوئی اور علاج بتاؤ، وہ جنگل میں جانے کا نہیں، وہ جڑی بوٹی کاٹنے کا نہیں، اور وہ پانی میں بھگونے کا نہیں، وہ پینے کا نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے جاؤ وہی کرو۔ گئے وہی جڑی بوٹی کاٹا، ایک تو تڑپ رہے تھے پورے، تڑپتے تڑپتے کاٹا، جیسا ایک گٹ پیا درد ختم ہو گیا۔ تو پھر اللہ کے پاس آئے، کہا اللہ عجیب معاملہ ہے، 3 مرتبہ پیا کچھ نہیں ہوا، اور ابھی آپ نے کہا 1 مرتبہ تو اچھا ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہی تو معاملہ ہے، پہلے پوچھ کر گئے تھے تو شفا دیا، ابھی پوچھ کر گئے تو شفا دیا، بیچ میں بغیر پوچھے گئے اسی گھاس پھوس کو میں نے زہر بنا دیا۔ بولو شفا دینے والا کون؟ ہم لوگوں کو اللہ پر بھروسہ ہے؟ یہ نہیں پورے مجمع کو پوچھ رہا ہوں، ہے نہیں ہے بھروسہ ہے اللہ پر؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ ہرنگام میں سر درد ہوتا ہے؟ یوسف علی کیا کرے ان کا بتا، میرے کو لگتا سب کی آواز بیٹھی ہوئی ہے بھائی، ہرنگام میں سر درد ہوتا ہے؟
ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں معلوم ہم لوگ؟ دیکھو ہمارے گھر میں ایک آئیڈیا ہے. جیسا سر میں درد ہوگا ہمارے پاس ایک ڈبہ رکھا ہوا ہے, ڈبے میں ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے. جہاں ہمارے سر میں درد ہوگا سیدھا ڈبہ کھولا, وہ پیراسیٹامول یا پیناڈول یا جو بھی ہوگی, کومبی فلیم, جو بھی آج کل ہماری انڈیا میں دوا چلتی ہے, وہ دوا لے گا, نکالے گا, پانی اور منہ میں ڈالا, پانی پیا, اور 10-20 منٹ کے بعد بھائی سر کا درد بہت تھا, دوا پی لیا, بہت اچھا ہوا. اور کتنے لوگ کیا کریں گے معلوم؟ ایک چائے دے دینا, بھائی آج چائے پی لیا, میرے سر کا درد اچھا ہو گیا. چلو میں مانتا ہوں ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ علاج کرنا بھی سنت ہے بھائی, علاج کرنا بھی. لیکن اگر اتنا کام ہم کرتے ہیں کہ ہم کو دوا تو وہی پینا ہے, پانی بھی پینا ہے, صرف اتنا کرتے کہ دوا کو ہاتھ میں لے کر کہتے 1 منٹ کے لیے, اونلی 1 منٹ, اے اللہ شفا دینے والا تو ہے. بولو نا اللہ شفا دینے والا تو ہے. پھر اس کے بعد میں دوا کھا لیتا. ارے سر کا درد اچھا ہوتا یا نہ ہوتا, توحید کا دامن ہاتھ میں ہوتا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاتا. کوئی بھی معاملہ ہو بھائی, کبھی کبھی بڑا معاملہ آتا, کبھی پولیس کا معاملہ آتا ہے, کبھی کورٹ کا معاملہ آتا ہے, کبھی ہائی کورٹ کا معاملہ آتا ہے, کبھی زمین کا معاملہ آتا ہے, کبھی جائیداد کا معاملہ آتا ہے. کوئی بھی کام ہو, 1 منٹ, اللہ دیکھو اللہ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے, اللہ قاعدے کے مطابق مجھے کورٹ میں جانا ہے, اللہ قاعدے کے مطابق مجھے زمین کے واسطے لڑنا ہے, اللہ قاعدے کے مطابق مجھے پراپرٹی اپنے پاس لینا ہے, لیکن اللہ مجھے معلوم ہے کرنے دھرنے والا تو ہے. اس کے بعد آگے بڑھ جاؤ, تمہارا کام ہوا یا نہ ہوا, دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے تمہارا کام ہوا اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا, مگر آخرت کے اعتبار سے جنت کا فیصلہ ہو گیا. اس کو کہتے توحید. بولو اس پہ جمیں گے انشاءاللہ. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آیت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو. رکھیں گے انشاءاللہ. کون سی آیت؟ آیت الکرسی. بولو آیت یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے؟ بچوں کو نہیں پوچھ رہا ہوں, جوانوں کو پوچھ رہا ہوں, کیونکہ ہمارے ہنگا میں آیت الکرسی کم یاد ہے, کرسی بہت یاد ہے. ہاں جہاں کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا نا, ہاں اس کا تھوبڑا کیا جب اس کے اوپر حالات آتے, ارے بھائی معاف کر دینا اللہ کے واسطے, بات ختم کر دینا. کیوں لڑائی کرنے کا, کیوں جھگڑا کرنے کا, کیوں دل میں کسی کا انتقام لے کر چلنے کا؟ بولو نا کرنے دھرنے والا کون ہے, عزت دینے والا کون؟ وہ عزت دینے پر آئے گا, اللہ کی قسم پورا گاؤں مل کے ہم کو ذلیل نہیں کر سکتا, اور جس دن وہ ذلیل کرے گا پورا گاؤں مل کر ہم کو عزت کا قطرہ بھی نہیں دے سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرے پیارو یہ آیت الکرسی ہے نا, قرآن میں 255 نمبر کی آیت ہے. کتنے نمبر کی؟ 255 نمبر کی آیت. اور شاید آپ میں سے بہت کم کو معلوم ہوگا آیت الکرسی میں, ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 17 ٹائمز اللہ کا نام آیا ہے آیت الکرسی میں. اس سے سوچو کہ آیت الکرسی میں اللہ نے توحید کے سمندر کو جمع کیا ہے. ایک آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ علماء جانتے ہیں, کبھی اس میں ظاہر, کبھی اس میں ضمیر, لیکن کتنی مرتبہ آپ لوگ انگلی پر گنو گے. آپ سے بھی 1 2 3 4 گننے کا کام کرو گے, میں پڑھنے کا کام کروں گا. آیت الکرسی پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ اللہ کا نام آیا؟ میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ, کتنا ہوا؟ لا الہ, بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ, کتنا؟ اللہ الحی القیوم. پورا مجمع, پورا مجمع. 5 لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ, بولو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم جاننے والا کون؟ اللہ. کتنے ہو گئے؟ 10. بولو کتنا مرتبہ ہو گیا؟ 10. آگے ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چاہنے والا کون؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ
14 حفظہما وہو العلی العظیم. کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد کوئی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. توحید. ہر فرض نماز کے بعد کوئی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے تجھے جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روکے گی تو تیری موت روکے گی. یعنی تو یہاں مرے گا اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا اور جب قبر سے اٹھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو لا الہ. کون کون تیار ہے ابھی بتاؤ لا الہ. ایک بات پکی ہو گئی. میں 4 باتیں کر کے یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ اگر آواز میں ساتھ دیا تو. ایک بات پکی ہو گئی لا الہ. پورا مجمع ساتھ میں بولے نہ کرنے دھرنے والا کون, عزت دینے والا کون, ذلیل کرنے والا کون, ہمیں امیر بنانے والا کون. پیسہ کون دیتا؟ مانگو نا اس سے. چاہیے پیسہ چاہیے. کمال ہے رنگم بھائی. سب لوگوں کو عمران جو میری دوائی سب کو پلا دے. ارے پیسہ چاہیے تو ہاں بولو, نہیں چاہیے تو میں اور ماموں بیٹھے رومال پھیلا دیتے. بولی الیاس بھی پارٹنر. بھائی چاہیے پیسہ. ارے قرآن جب ہم کو پوچھتا ہے تو آپ کائے کو شرماتے ہو؟ میں نے تو ایسا لگا جیسا میں نے پوچھا نکاح کرنا ہے. ارے مولانا قرآن میں لکھا ہے اللہ فرماتے پیسہ دوں گا چھپر پھاڑ کے دوں گا اور اتنا دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ایک کام تو کر لے, ایک کام تو کر لے. بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا کام کر لے؟ گناہ چھوڑ دے. بولو گناہ چھوڑ دے. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے ہم کہاں گناہ کرتے؟ نہیں کرتے نا گناہ ہرنگام والے. رات کو 2 بجے موبائل پہ کیا کرتے ہو؟ قسم اللہ کی یہ علماء بیٹھے ہیں, مولانا الیاس, مفتی انور اور بھی یہاں بڑے بڑے, دیکھو یہ مولانا بیٹھے, بڑے بڑے علماء بیٹھے. اللہ قرآن میں 28ویں پارے میں کہتے گناہ چھوڑ دے تیری سب تکلیف بھی دور کروں گا اور چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا. پیسہ ہی پیسہ دوں گا اور ایسا دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کہتے اس میں کوئی بات غلط ہو سکتی؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ فرماتے گناہ چھوڑ دے, ساری پریشانیاں دور کر دوں گا, ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو پیسہ آئے گا لیکن گناہ. تو چلو پہلی بات پہ آ جاؤ, گناہ چھوڑ دے اور لا الہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. تیار ہے انشاءاللہ. چلو دوسرا کام, 24 گھنٹے میں 10 منٹ ایک کام کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. دیکھو پہلا کام تو سب کو ہی کرنا ہے, لا الہ الا اللہ. یقین بنانا. کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا. ہمیں پیسہ دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں غریب بنانے والا کون؟ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ, یہ رات اور دن روز آتے ہیں. ہم دنیا میں نہیں تھے تب بھی رات دن ہوتا تھا. ہم ہیں تو بھی دن اور رات ہوتا ہے. ہم مر جائیں گے پھر بھی رات اور دن ہوگا. اللہ فرماتے رات دن روز کی روٹین ہے, لیکن میرا بندہ کبھی رات کے اندھیرے کو دیکھ لے, دن کے اجالے کو دیکھ لے, خدا کی خدائی تجھے وہاں بھی نظر آئے گی. یہ 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا. کون سے پارے میں؟ اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ فرماتے میرا بندہ رات اور دن دیکھ لے, رات کے اندھیرے میں دیکھ لے, دن کے اجالے میں دیکھ لے, تو یہ اللہ کی اللہی اور خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ تیار ہو انشاءاللہ. 10 منٹ. اے میرے جوانوں, only 10 minutes.
قرآن پاک کی تلاوت کرنا روزانہ. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. میں نے کتنی منٹ مانگی آپ سے؟ اچھا ایک سوال پوچھوں، ابھی کتنے بج رہے؟ 10:03 ہوئی برابر. ہاں صبح 10 بجے سے لے کر ابھی 10 بجے تک جتنا ہم نے موبائل کا استعمال کیا، کیا اتنی دیر ہم نے قرآن پڑھا؟ پورا ہر انگام، بڑے چھوٹے سب جواب دے. اتنا ہم نے قرآن پاک پڑھا؟ ارے بولو نا پڑھا. اچھا موبائل کے بغیر تو چین نہیں آتا. معلوم ہے آپ کو؟ رات کو بیوی بازو میں نہیں ہو تو چلے گا، موبائل ضروری ہے. 2 بجے تک اللہ کی قسم یہ ہمارے جوان موبائل میں ننگی عورت کو دیکھتے ہیں، آدھا کپڑا پہنی ہے، گانا گاتی ہے، ناچ رہی ہے. 10 منٹ تک اس کی کلپ دیکھتے. اس کے بعد ہرنگام میں بیٹھے بیٹھے اپنے دوست کو فون کرتا ہے، ہلو. تو وہ بولتا کیا ہوا؟ کہا بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھیجوں؟ تنے موکلاؤں؟ تو وہ وہاں سے کم بخت تیار، ہاں بھیج. اس نے یہاں سے بٹن دبایا، یہ گئی عورت. اس نے بھی 10 منٹ تک دیکھا. 10 منٹ کے بعد فون کر کے کیا بولتا ہے؟ بہت ساری کلپ ہوتی ہے، دوسری آوے تو بھیجنا. اے ہرنگام والو، اللہ کو قسم کھا کر بولو، اگر یہ لڑکی جو ناچ رہی ہے اگر وہ میری اور آپ کی بیٹی ہوتی تو جیسی کرنی ہماری بیٹی ہوتی، ہماری بہو ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہماری بہن ہوتی. ہم فون کرتے، اے میری بیٹی ننگی ناچ رہی ہے ذرا دیکھ لے. وہاں اپنی بیٹی، تو یہ کون ہے جو ناچ رہی ہو؟ کیا ہمارے نبی نے یہ سکھایا تھا ہم کو؟ یہ کرنے کو ہم کو سکھایا تھا؟ موبائل ملا ہے، کام کی چیز ہے، اس کو کام میں استعمال کر. زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، ویاج کا کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، چغلی کی جاتی ہے ہمارے موبائل میں، بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، کسی پہ تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں. بلکہ ہرنگام والو اللہ کی قسم، اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. پورا دن ہمارا جوان موبائل میں، پورا دن موبائل میں. ایسا لگتا مرے تو اس کی قبر میں بھی گھسڑ دے ہوئے موبائل. کیا ہے موبائل میں؟ کیا ہے؟ چلو اگر کروڑوں کا رولنگ کرتا اور موبائل لے کے گھومتا ہو تو سمجھ میں آوے. آج تک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ماں کو کھلایا نہیں، آج تک 1 روپیہ کما کر اپنے سگے باپ کو نہیں دیا ہے. وہ یہ موبائل ادھر بھی رکھ رہا ہے، یہ موبائل ادھر بھی رکھ رہا ہے، چلے جا رہا ہے. اور عجیب جوانیاں. ایک تو ہمارے پاس بائک ہے، بائک اللہ جانے وہ کمپنی والا بھی کیسا پیچھے سیٹ ایسی بنا، کہاں بیٹھتا سمجھ میں نہیں آتا. اور بائک پہ یوں بال ایک بات میری زبان پر آتی ہے. بال معلوم نہیں ابھی کیا ہوا ماموں، کیا ہوا یہاں بال جو بناتے ہیں نا، یہ ایریا یتیم، یہ ایریا غریب، پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق. اور یہاں بال ہے، یہاں بال، وہ جیسے عورت کا امبوڑا. اور پھر یوں باہر نکلے گا بائک پہ یوں کرے گا. ارے یار ایک تو بال میں ہے نہیں، کیا جوئے پڑ گئی ہے اتنے بال میں؟ بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ ہمارے نبی نے سکھایا تھا ہم کو ایسے بال رکھنا. ہمارے نبی تڑپ تڑپ کے چلے گئے، میرا امتی میرا امتی میرا امتی. امتی نے یہ حال بنا کے رکھا ہے پورا پورا. اے معاف کرنا، ہم سے بڑا، میں اپنے کو بھی بول رہا ہوں، سب آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میرے اور ہم سے بڑا غدار اور کمینہ نمک حرام کوئی نہیں ہوگا. 24 گھنٹے گزر جاتے ہم لوگ قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے. 24 گھنٹے گزر جاتے. اللہ کی قسم ہم میں سے کتنے ایسے جو قرآن کو محبت سے دیکھتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ مت کر، ایک بار قرآن کو محبت سے دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیارے دوستو؟ ارے بولو نا، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن پاک آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے، بولو مکہ سے کہاں پر آئے؟ بھائی ذرا بولیں گے تو اچھا لگے گا، میری آواز بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں پر آئے؟ مدینہ. تو حبشہ کے بادشاہ، حبشہ کے بہت بڑے بادشاہ
حضرت نجاشی، بولو کون حضرت؟ ان کو پتا چلا، یعنی حبشہ جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں، وہاں کے بادشاہ نجاشی کو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے کہاں پر آئے؟ تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے 70 جوانوں کو جمع کیا، 70 جوانوں کو جمع کیا، ٹیلنٹڈ، جن کی عقل بھی بہت اچھی، جن کا بولنا بھی بہت اچھا، جن کا سمجھنا بھی بہت اچھا، اور سب کو کہا میں بادشاہ ہوں نجاشی، میرے خرچے سے تم کو مدینہ جانا ہے، اور صرف وہاں جا کر یہ معلوم کرنا ہے کہ محمد کیا کہتے اور مجھے آ کر جواب دینا ہے۔ صرف اتنے کام کے لیے نجاشی بادشاہ نے 70 جوانوں کا انتخاب کیا، 70 جوانوں کو چنا اور کہا کہ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، اللہ نے تم کو بہت اچھی عقل دی ہے، بہت اچھا سننا، بہت اچھا سمجھنا دیا ہے، اور تم تندرست ہو، کبھی مار کی ضرورت پڑے تو تم آگے بھی بڑھ سکتے ہو، تم جاؤ مدینہ جاؤ، اور محمد کیا کہتے سننا اور میرے پاس لے کر آنا۔ وہ 70 کے 70 گئے، قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 70 مہمان ایک ساتھ میں آ گئے، ہمارے گھر میں آوے تو کری شوکت بیوی جینا حرام کر دے۔ 70 مہمان ایک ساتھ میں، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرحباً مرحباً بالوفد مرحباً بالوفد، آؤ آؤ آؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، یہ بھی نہیں پوچھ رہے کہ کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کب آئے ہیں، کب جائیں گے، ہمارے نبی بس کھلاؤ پلاؤ، مسافر آئے کھلاؤ پلاؤ، ارے ان کے رات کے رہنے کا انتظام کر دو، رات کے رہنے کا انتظام کر دو، سب کے سب رات کو سو گئے۔ دوسرے دن پھر صبح میں آئے، پھر کھانا پینا، تو 70 آئے اور کہا محمد ہم کو نجاشی بادشاہ نے بھیجا ہے۔ کہا اچھا انہوں نے بھیجا ہے، حبشہ سے آئے ہو؟ کہا کیا کام سے آئے ہو؟ کہا آپ کی بات سننے آئے، سنا کہ آپ عربی بہت اچھی بولتے، آپ کی زبان میں فصاحت بہت ہے، آپ کی زبان میں طلاقت بہت ہے، آپ کی زبان میں سلاست بہت ہے، آپ کی زبان میں مٹھاس بہت ہے، ہم آپ کی زبان سے سننے آئے ہیں۔ اے قربان جاؤ ہمارے نبی بہت روئے، بہت روئے، کہا مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو امی ہوں، مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ہے نا قرآن میں لکھا ہے نا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تمہیں تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے وہ 70 کو کہا مجھے نہیں آتا، میری زبان میں سلاست طلاقت کچھ بھی نہیں، مجھے عربی نہیں آتا۔ تو کہا آپ کچھ کہتے ہو نا؟ کہا میں کچھ بھی نہیں کہتا، زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان میری ہوتی ہے، کلام پڑھو نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا اللہ کہتا جا، فرماتا جا، بولتا جا، زبان ہماری ہوتی ہے، کلام۔ اب سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا وہ کتنے لوگ آئے تھے؟ کہا جو بھی ہو آپ سناؤ، ہم سننے کے لیے آئے ہیں، حبشہ سے آئے ہیں، بادشاہ کے خرچے پر آئے ہیں، سناؤ آپ کو جو سنانا ہو۔ ہمارے نبی نے سنانا شروع کیا، سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں۔ ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ ہمارے نبی نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا، اور یہ لوگ جو آئے تھے کتنے، اتنا روئے کہ ان کے رونے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ یہ جو 70 آئے اور روئے، ان کے رونے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا۔ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 1، بولو پارہ نمبر 7 آیت نمبر 1 پڑھو نا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فاکتبنا مع الشاہدین. ان کے رونے کا ذکر بھی اللہ نے کیا. جب سورہ یاسین ہمارے نبی پڑھ گئے اور یہ رونے لگے, روتے روتے 70 کے 70 نے آواز دی, محمد ہمیں واپس مت بھیجنا, محمد ہمیں واپس مت بھیجنا, ہم اپنے علاقے میں جائیں گے نہیں, شاید ہو سکتا ہم مر جائیں, ہمیں بھیجنے سے پہلے کلمے کی دولت دے کر ہمیں ایمان عطا کر دینا. وہ غیر تھے جو قرآن سنتے تھے اور ایمان. ہمارے گھر میں 3 قرآن رکھے, 4 قرآن ہمارے گھر میں رکھے, ہم کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا قرآن کا. کون کون آج سے تیار ہے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اچھا اگر ہم قرآن نہیں پڑھے تو کوئی پرابلم؟ آج سچ کہنا, ہمارے ماموں انگلینڈ سے آئے یا ہم انڈیا والے, سب لوگ روزی میں پریشان ہے کہ نہیں؟ ماموں وہاں بھی لوگ پریشان ہیں, سب ایک طرف سے ہوتا ہے پیسہ پیسہ پیسہ. اور سب کی زبان پر ایک بہت بڑی بات ہے, کسی کو بھی پوچھو بھائی کیسا کاروبار, کیسا دھندا, کیسا. ہمارے تو سورت میں بہت سارے دوست تھے, بھائی کاروبار کیسا, نہیں مولانا ابھی مزہ نہ تھی. کیا ہوا کیا؟ لاک ڈاؤن, کورونا, چکن گنیا, ڈینگیو, آسمانی مصیبت, زمینی مصیبت. اللہ کی قسم کھا کر بولو اس کی وجہ سے روزی رکتی ہے؟ کہیں قرآن حدیث میں لکھا ہے روزی دینے والا کون؟ بھائی ہم کو چکن گنیا لگتا ہے, اللہ تھوڑی محتاج ہے اس کا. حالانکہ ہمارے باپ دادا بھی زمین کا کاروبار کرتے تھے, خوب کماتے تھے, کھیتی کرتے تھے, آرام سے زندگی گزارتے تھے, کھیتی کرتے تھے, آرام سے رات کو سوتے تھے. ہم لوگ بھی وہی کپڑے کا کاروبار کرے جو باپ دادا کرے, ہم بھی وہی کھیتی کا کام کرے جو باپ دادا کرے, ہم بھی زمین کا کام کرے جو باپ دادا کرے, ہم بھی کھیڑوت بن گئے جیسے ہمارے باپ دادا کھیڑوت تھے. وہ تو کبھی روٹی کے واسطے روئے نہیں, ہم لوگ کیوں روتے؟ سب کے ہاتھ تنگ ہے, بولو سب کے ہاتھ. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا, میرے پاس آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ماموں میرے پاس بہت آتے ہیں, کیونکہ میں تعویذ کے کام میں بہت ایکسپرٹ ہوں, 30 سال سے کام کرتا ہوں. شاید تم میں سے کوئی اتنی فاسٹ نہیں بنائے گا جتنی میں بناؤں گا. میرے پاس آتے ہیں, مولانا کیا ہوا؟ مولانا روزی بالکل نہیں. ارے ہوا کیا؟ جادو ہو گیا گھر میں. کیوں سب جادوگر فرصت میں ہرنگام میں آ گئے؟ ہرنگام میں جادوگر آ کے بیٹھ گئے. اور کچھ لوگ تو مولانا اس سے بڑھ کے, چلو جادو ہو گیا, کتنے لوگ تو نام بھی دیتے میرے کو, مولانا دیکھو نا کس نے کیا. میں نے کہا بھائی جب جادو ہی نہیں ہے تو کرے گا کون؟ بھائی جادو ہے مگر تیرے پر نہیں ہے. کہتا ہے مولانا کو سمجھ میں نہیں آیا, اس سے اچھا تو وہ مولانا کے پاس جاتے نا تو نام لے لیتا. اور تو کتنے لوگ تو اپنا نام بتاتے, کہتے مولانا دیکھو نا وہ زینب تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں تیرا باپ, میں 30 سال سے میرے کو نام پتا نہیں چلا, تیرے کو 10 منٹ میں نام پتا چل گیا. اچھا کچھ لوگ اور آ گیا. ایک آدمی آیا تھا میرے پاس پوری فیملی کو لے کر, اتنی دیر سے لائن میں کھڑا, پسینہ پسینہ میں, ہے مولانا بالکل روزی نہیں, ختم ہو گیا معاملہ. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا مولانا آپ کو گھر پہ آنا پڑے گا. میں نے کہا میں فرصت میں بیٹھا ہوں, گھر پہ آنا پڑے گا. کہا نہیں آنا ہی پڑے گا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا مولانا رات کو سو جاؤ, آواز آتی ہے ٹھک ٹھک ٹھک. میں نے کہا کس کی آواز؟ کہا وہ چلتا ہے, کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے. میں نے کہا کون چلتا ہے؟ رات کو آدھی رات کو کون چلتا ہے؟ میرے کو دھیرے سے کان میں بولتا ہے ماما. میں نے کہا ماما چلتا ہے؟ کیوں تیرے ماموں تیرے گھر میں آتا ہے رات کو؟ کہتا مولانا آپ سمجھتے نہیں ماما. میں نے کہا ارے وہی نا تیرا ماموں گھر میں کیوں آتا رات کو؟ کہتا نا ماما یعنی جنات. میں نے کہا واہ جنات تیرا ماما, تو بھانجا تو میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا. اور صحیح میں بہت سارے ہیں ہرنگام میں. آپ ان کو دیکھو, دن میں دیکھو, ہرنگام والے کو دن میں دیکھو, آپ فرسٹ کلاس یوں بائک پر بیٹھا ہوگا, یوں بال وال بھی تھوڑے کٹنگ والے ہوں گے. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کھان ہے نا کھان, وہ نقلی ہے, اصلی تو ہرنگام میں پیدا ہوا ہے. وہ تو سلیکشن میں تھوڑی غلطی ہو گئی. ایسا وٹ کے ساتھ نکلے گا, جینز پہنا ہوگا, ٹی شرٹ پہنا ہوگا, یوں بائک پہ جائے گا, اوٹے پر جائے گا. اور اسی کو بولے ادھر ادھر ادھر, تو بہت ہوشیار ہے. کہے گا ہاں. اس کو کہو رات کو 2 بجے ذرا قبرستان جانا.
میں پہلے گاؤں میں پڑھاتا تھا، ایک گاؤں میں، نام نہیں لوں گا، میں پڑھاتا تھا، وہاں ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ اتنا لڑے، کیسے خراب 10 کلو کی گالی دے ہوئے اس کو. تو میں نے اس کو جا کر کہا بھائی غصہ روک لینا، غصہ. کہتا نا مولانا قاری صاحب میرے کو غصہ آوے میں تو کچھ بھی کر ڈالوں. میں نے کہا بھائی جانے دینا. تو پھر کیا بولتا ہے معلوم سامنے والے کو؟ قاری صاحب آ گئے، میں تو آج تو تیرے کو ٹپکا ڈالتا. کیا زبان تو دیکھو، ٹپکا ڈالتا. میرے کو تو سمجھ میں آیا ٹپکا ڈالتا مطلب قطرہ ڈالتا. خیر وہ جب لڑائی جھگڑا ہو گیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا واہ بھائی تیرا چہرہ بھی کتنا اچھا، لکنگ اسمارٹ، ہاں، اور تیرا غصہ بھی بہت ہے. ایک کام کرنا. میں کو کیا کام ہے؟ قاری صاحب بولو، હું કરવા માટે તૈયાર. તમે કહો તો સહી કામ શું કરવાનું છે. میں نے جان بوجھ کر میرے پاس تو ہوتا جے یوں تعویذ نکالا. میں نے کہا رات کو 2 بجے 2 قبر کے بیچ میں دفن کرنے کا ہے. کتنے بجے؟ اس وقت تو لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد آیا، قاری صاحب نہیں ہوئے گا. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ وہاں بہت ٹینشن ہے وہاں. تو یہاں کائے کو ہمت بتاتا تھا، بیکار کا کائے کو گالیاں دیتا تھا. بھائی انسان کو اللہ نے نمبر 1 پہ رکھا، فرشتوں کو نمبر 2، جنات نمبر، ایک کم بقت 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے، اور یہ ڈرتا بھی ہے. بہت ڈرتے جنات سے. معلوم آپ لوگ تھوڑا ہنس لو تو میں میرا کام کر لوں. وہ ایک آدمی کو ہے نا، یہ بچے بھی بہت خوش ہو جائیں گے. یہ بچے آپ لوگ تو ڈرتے نہیں نا، اور ڈرنا بھی نہیں. ہم مدرسے میں آتے نا تو سب لوگ ڈراتے، وہ ادھر گیا وہ ادھر گیا، کوئی نہیں گیا، کسی کا باپ کہیں نہیں گیا، سب ادھر ہی ہے. ہم کو تو اتنی ہمت سے رہنا ہے کہ ہمارے سینے میں قرآن ہے، ہمارے سینے میں حدیث ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. اللہ کی قسم کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اللہ نے ہم کو نمبر 1 پہ رکھا ہے، فرشتوں کو نمبر 2 پہ رکھا ہے، جناتوں کو نمبر. جنات ہم سے ڈرے، ہم کائے کو اس سے ڈرے بھائی؟ بھائی صحیح ہے نا. لیکن ایک آدمی تھا ایسا ہی، ہرنگام کا ہوگا نہیں، ہرنگام والا نہیں ہوگا، میرے کو بھی یہاں سے جانے کا ہے، ہرنگام کا نہیں ہوگا. اس کو سگریٹ پینے کا. بولو کیا پینے کا؟ یوسف علی کیا پینے کا؟ سگریٹ. اب سگریٹ پینے کی اس کو طلب لگی. یہاں مسجد کے باہر آیا، یہاں کے دیکھا نہیں، یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، ابھی بیان ختم ہوئے گا، سب آئیں گے اور دیکھیں گے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں. تو سوچا کہاں پینے کا، تو کسی اور محلے میں گیا، وہاں بھی بہت لوگ تھے، کہا یہاں بھی نہیں پینے کا. آخر میں ہرنگام کا تھا نا، دماغ کی بتی جلی کہ سگریٹ کہاں پینے کا؟ قبرستان میں جا کے. وہاں ابھی رات کے بھی 10:30 بجے جاؤ تو قبرستان بالکل خالی ہے، وہاں جا کے آرام سے سگریٹ پینے کا. وہ گیا قبرستان کا دروازہ کھولا، گیا اندر گیا، بالکل بیچوں بیچ قبرستان کے گیا اور لائٹر کھولا اور ٹھڑ کر کے لائٹر کھولا، سگریٹ کا ایک دم لگایا، دوسرا دم لگایا، تیسرا دم لگایا. پیچھے کھڑا تھا کون؟ کون؟ بھائی آپ کا ماما، میرا نہیں، گجرات والوں کا ماما کھڑا تھا. اب جنات کی تو آپ کو معلوم ہے نا، ہاتھ بھی لمبے اور سینہ بھی لمبا، چہرہ بھی لمبا، پاؤں بھی لمبے. اب یہ تو آرام سے یوں سگریٹ پی رہا ہے. بولو کیا کر رہا ہے؟ سگریٹ پی رہا ہے. اب یہ جیسے سگریٹ پی رہا ہے یوں کر کے وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہا ہے؟ یہ تو سگریٹ پی رہا تھا نا. یوں تھوڑا سا یوں کر کے دیکھا، پورا تو چہرہ بھی نہیں گھمایا، یوں تھوڑا سا دیکھا، اتنے لمبے لمبے ہاتھ، لمبے لمبے پاؤں، یوں پھینکا اور اس کو پاؤں سے کچل ڈالا. اور ایک چھوٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو جنات نے پیچھے سے یوں ہاتھ مارا، کہا کیا کر رہا ہے؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں. پھر جنات نے کہا کیا، کس پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کہا میرا ابا مر گئے ان کی قبر پہ پڑھ رہا ہوں، میرا ابا مر گئے ان کی قبر پہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے پیچھے سے تماچا مارا، وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو گھبرایا ہوا تھا. وہ جنات نے زور سے مارا، وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو روتے روتے کہا تیرے کو نہیں معلوم، میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. خیر میرے پیارو، آپ لوگ ہنسے، بہت اچھا لگا. مجھے میری پوائنٹ پر آنے دو. کون کون تیار ہے؟ پہلا کام لا الہ، اور دوسرا کام میں بچوں سے بھی کہوں گا، بچے تو 24 گھنٹے قرآن حدیث میں رہتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا میرے پیارو 24 گھنٹے میں 10 منٹ بولو کریں گے انشاءاللہ. بہت افسوس ہوتا ہے، اللہ کی قسم رونا آتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کتنے جوان بیٹھے ہیں،
مگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا مولانا الیاس اور مولانا انور، اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، کتنے ہرنگام والے ایسے ہوں گے جن کی اب تک سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی؟ بولو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی، تو کب صحیح کریں گے؟ میں نے اس لیے کہا کہ صرف 10 منٹ نکالو، 10 منٹ، جس میں 5 منٹ کیا کرو معلوم؟ کسی مولانا کے پاس جاؤ، مولانا یہ میرے کو سورہ فاتحہ ہے، مولانا میرے کو روزانہ 3 آیت صحیح کروا دینا، مولانا میں آپ سے بہت خوش ہوں گا، آپ میرے کو صرف 4 لائن پڑھا دو نا۔ وہ مولانا جو 4 لائن پڑھاوے گھر میں جا کے وہ 4 لائن پڑھو، 5 منٹ مسجد میں پڑھو، 5 منٹ گھر میں پڑھو، کتنی منٹ ہو گئی؟ 10 منٹ ہو گئی، روزانہ کرو، انشاءاللہ جب مرے گا اور قیامت میں اٹھے گا، جہاں حافظ لوگ ہوں گے وہاں اللہ تجھے بھی کھڑا کر دے گا، اور اللہ کہے گا جیسے حافظوں نے قرآن کے پیچھے محنت کی ہے، بھلے 10 منٹ تو نے بھی محنت کی ہے، تیرا نام بھی میں نے حافظوں میں رکھ دیا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ، بولو کون سی سورت؟ یہ سورہ فاتحہ صرف صحیح کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں شروع کرو سورہ فاتحہ سے۔ اتنی پیاری صورت ہے، آپ کو معلوم ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو سعید، کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت ابو سعید بن معلا، بولو بن، آپ صرف اتنا یاد رکھو، حضرت ابو سعید یہ مسجد میں ہے اور نماز پڑھ رہے، نفل نماز، بھئی اشراق کا وقت ہوگا، چاش کا وقت ہوگا، کوئی بھی وقت ہوگا، نفل نماز پڑھ رہے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولو کون آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ تو نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سعید تعال، اے ابو سعید آؤ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھی، انہوں نے نماز کو توڑا، بولو توڑا؟ نہیں توڑا، نماز ہو گئی، کہتے فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا تھا، لیکن میں تو کس میں تھا؟ نماز میں تھا۔ جب نماز ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا، میں آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے بلایا تھا، اتنی دیر میں آئے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں تھے، تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، بولو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ہمارے نبی نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اللہ رسول بلائے آ جاؤ، نماز میں گئے تو نماز بھی توڑ دینا مگر اللہ رسول کے حکم پر آ جانا، بولو سبحان اللہ۔ کہا اللہ نے کہا ہے نماز توڑ دو آؤ، اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم تھا کہ نماز بھی توڑ دینا ہوتا ہے، لیکن میں آ گیا، مجھے بتاؤ نا کیا کام ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، سنو ابھی میں تم کو ایک سورت بتاؤں گا، وہ پورے قرآن کریم میں سب سے عظیم سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، سب سے جان والی سورت ہے، سب سے توحید والی سورت ہے، میں تم کو بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا، مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تم کو بتا دوں گا، قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو میں تمہیں بتا دوں گا۔ خیر وہ بیٹھ گئے، کون؟ حضرت، بولو کیا نام؟ حضرت ابو سعید بیٹھ گئے۔ اب جب نکلنے کا ٹائم ہوا تو اللہ کے رسول نے ایسا ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو، بالکل مسجد کے گیٹ پر آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا آپ ایک سورت سکھاؤ گے اور مسجد میں نکلنے سے پہلے سکھاؤ گے، مسجد کا گیٹ آ گیا، ابھی مسجد سے نکلیں گے اس سے پہلے آپ سکھا دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم سورۃ ہی الفاتحہ ہی السبع المثانی والقرآن العظیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم سورت میں تمہیں جو سکھانے والا تھا وہ سورہ فاتحہ، بولو وہ سورہ فاتحہ، اور اس میں 7 آیتیں ہیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں جن کو بار بار نماز میں دہرایا جاتا، اور ہمارے نبی نے فرمایا والقرآن العظیم، پورا قرآن دیکھ لے، سورہ فاتحہ دیکھ لے، محبت سے سورہ فاتحہ پڑھ لے، پورے قرآن کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ سورہ فاتحہ کرو گے، صحیح کرو گے انشاءاللہ، اور پھر آہستہ آہستہ قرآن صحیح کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بہت عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس، بھائی سب سن رہے ہیں نا، تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟
نہیں تھکے تو نہیں نا؟ میں تکلیف میں بول رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا؟ نہیں میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ ہاں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، بہت سننے جیسی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میں مسجد میں تھا اور میرا بچپن تھا، ارے بولو میرا، میرے خیال سے 6 یا 7 سال کی عمر ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے میں مسجد میں تھا، اتنے میں نے دیکھا ایک شخص آئے، سفید لباس، بالکل کالی دھاڑی، اتنے خوبصورت. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دھیرے سے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں نظر آ رہے؟ ہاں مجھے نظر آ رہے، ایسے ایسے دکھ رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سبحان اللہ بولنا، اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ہے. اچھا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی بیٹھا، اللہ کے رسول بھی بیٹھے، اور ساتھ میں کون بیٹھے؟ حضرت جبرائیل. کہ اچانک آسمان پر ایک دھڑاکے کی آواز آئی. ہم لوگ بالکل کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے، اس زمانے میں مسجد نبوی میں ایسا چھپر نہیں تھا، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے تھے کہ آسمان پر ایک دھاڑ کر کے آواز آئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تو چھوٹا بچہ تھا، میں بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگا، میرے نبی بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے، حضرت جبرائیل بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے. اور پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور آج آسمان سے وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا. اور وہ فرشتہ آ گئے، پہلی مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا، پہلی مرتبہ فرشتے آئے اور آ کر ہمارے نبی کو کیا فرمایا؟ ابشر بنورین، آج 2 نور لے کر آیا ہوں، آج 2 نور لے کر آیا ہوں، اور میرے نبی میں تمہیں دینے والا اس سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، اللہ نے اس سے پہلے کسی رسول کو نہیں دیا، اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا. یعنی دروازہ بھی کھلا ہے تو آج قیامت تک، آج کبھی اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا، پہلی مرتبہ دروازہ کھلا ہے، پہلی مرتبہ فرشتہ آئے. جب سے دنیا قائم ہوئی پہلی مرتبہ آسمان کا دروازہ کھلا، جب سے دنیا قائم ہوئی پہلی مرتبہ یہ فرشتہ آئے اور 2 نور لے کر آئے ہیں، اور یہ 2 نور اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے. اے محمد تمہیں ملے ہیں، تمہاری امت کو ملے ہیں، اور جب تمہاری امت اس کو پڑھے گی اس کے بعد جو مانگے گی اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ 2 نور کیا ہے؟ تو کہا نمبر 1 سورہ فاتحہ، بولو سبحان اللہ، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. میرے پیارو سورہ فاتحہ پڑھ لو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو. آج جو بھی حالات ہم پر آئے ہیں اللہ کے سامنے رکھو، کسی نہ ایک کی قبول ہوگی اور اللہ پوری امت پر آسانی کر دے گا. تو بولو کریں گے انشاءاللہ. اور بولوں کہ بس تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے؟ سہیل میرے کو تو پوچھ کہ تو تھکا کہ نہیں تھکا. میرے کو لا کے بٹھا دیا. یہ سورہ فاتحہ میں بہت پاور ہے. بتاؤ بتاؤ بتاؤ. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی اور جماعت کا امیر بنایا حضرت ابو سعید خدری. بولو کن کو؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے. حضرت بھائی آپ لوگ ہرنگم والے سن رہے ہو نا؟ تو خالی خالی مت بلوانا میرے پاس، میں بہت تھکا ہوا ہوں. آج ابھی تو گھر جا کے بیوی کے ساتھ لڑنے کا ہے. میرے کو نہ بولی نہیں جانے کا، آواز بیٹھی ہے، بخار ہے، پوری رات ہاں 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 کرتے ہونے چلے ہرنگم. نالائق میرے کو بلایا، میرے کو بیوی نہ بولی اب جاؤں گا تو لڑے گی وہ میرے ساتھ میں. ہاں مامو تم کو اچھا چھٹی ہو گئی بھائی. کون سے صحابی کا نام لیا میں نے؟ حضرت ابو سعید. بھائی یوسف علی کیا ہوا؟ تو کہاں پیچھے دیکھ رہا ہے؟ کوئی ہے میرے جیسا ڈرنے والا ہے؟ کون ہے؟ نام لے لینا، میرے کو خوشی ہوگی، گلے لگوں گا. مامو کسی کو بھی بولتا ہوں شادی کرنے سے پہلے نا برابر دیکھنے کا لڑکی کو. اے ہرنگم والو، دیکھنے کا مطلب یوں کر کے نہیں دیکھنے کا، مطلب ہے کہ پرکھنے کا. کیونکہ ایک لڑکی نے شرط رکھی، بہت خوبصورت تھی، شرط رکھی اس نے یوسف علی. کیا شرط رکھی معلوم ہے؟ شادی کروں گی لیکن کھانا نہیں پکاؤں گی. اب وہ بیچارہ مرد ہوگا ہرنگم کا، اس کو دیکھ کر ایسا لٹو ہو گیا
تو کچھ بھی مت پکا، بس تو نے میرے دل کو پکا دیا. تو کچھ بھی مت پکا، تو زندگی بھر مت پکانا. میں صبح میں ناشتہ خود تیار کروں گا، دوپہر میں کھانا چکلی سے لے کر آؤں گا، رات کا کھانا نوساری سے لے کر آؤں گا، تو جو بولے گی وہ کھلاؤں گا. شادی سے پہلے بہت لمبے لمبے ڈائلوگ چھوڑتا ہے. ہاں اتنا لمبا لمبا چھوڑتا. کبھی تو چاند لے کر آؤں گا. ارے جا کے بازار میں سے دہی لے کے آنا، کہے کا چاند لے کر آؤں گا. تو ایک عورت نے شرط رکھی، شادی کروں گی مگر کھانا نہیں پکاؤں گی. وہ بیچارے نے جوش میں شادی کر لیا. اب شادی کر لیا، وہ کھانا پکاوے نہیں، بیچارہ ناشتہ خود بناوے، دوپہر کا کھانا لاوے، رات کا کھانا لاوے. کبھی کبھی غصے بھی ہوئے بیوی کے اوپر کہ ارے کھانا تو بنا، کبھی تو کھانا بنا، کب تک ہوٹل کا کھانا کھائیں گے، کب تک ٹفن کھائیں گے، کب تک میں اپنے ہاتھ سے بریک فاسٹ اور ناشتہ بناؤں گا، کبھی تو کھانا بنا. کہتی یاد کرو کنڈیشن کھانا. وہ بھی دل میں سوچتا تھا جب تو پری جیسی دکھتی تھی، اب تو دیکھ کیسی خطرناک دکھتی ہے. ہاں اشرف بھائی ہوتا نا، پہلے پری جیسی دکھتی ہے، ابھی تو 80 کلو کی ہو جاتی ہے، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتی، بیٹھے تو اٹھ نہیں سکتی ہے. وہ بہت غصے ہوا، وہ بیوی بہت غصے ہوئی، نہیں اپنی کنڈیشن ہے، میں کھانا نہیں پکاؤں گی. شادی کو 8 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ بچہ بھی ہو گیا، بچہ اسکول جاتا ہو گیا. ایک دن معلوم نہیں ہوا عورت کو ایسا ہوا کہ میرا ہسبینڈ 8 سال سے بولتا ہے کھانا پکا. وہ معلوم ہے گوگل پہ دیکھتے اور کھانا پکاتے. اس نے بھی کچھ گوگل پہ دیکھا اور ایک بڑا تھال میں حلوہ تیار کر دیا. کیا تیار کر دیا؟ اور انتظار کر رہی میرے ہسبینڈ آئیں گے، میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں ہسبینڈ کو بولوں گی دیکھ 8 سال میں نے پورا تھال بھر کے حلوہ تیار کیا. تو کہتا نا میرے کو کھانا پکانا نہیں آتا. ارے میرے ماں باپ نے بھی سکھایا ہے، میں نے بھی حلوہ تیار کیا. اس لیے میں تو ہسبینڈ آیا تو ہسبینڈ کو کہا دیکھو کہتا ہوتا نا کہ میں نے کہیں نہ تھی آوڑتو آجو، بتایا اس نے کہ میں یہ، اور میرے ماں باپ نے میرے کو سکھایا. وہ ہسبینڈ بھی اتنا خوش ہو گیا، واہ میری جان، مائی لو، میرا پیار. اتنا خوش ہو گیا. اس نے بھی بیگ ویگ رکھا، ہاتھ واتھ دھویا، آیا. اب وہ پیالے میں حلوہ لیا. وہ پہلی بار اس نے حلوہ بنایا تو اس نے منہ میں ڈالا نا، حلوہ چپک گیا. آدھا اوپر تالو میں چپکا، ہونٹ میں چپکا، دانت میں چپکا، زبان پہ چپکا، جبڑوں پہ چپکا. اب وہ بیچارہ یہاں کھینچے. آخر میں اسے پیالہ لے کے پھٹکا، کہا آئندہ سے کھانا مت بنانا، حلوہ مت بنانا. یہ دیکھ کہاں چپکتا ہے، یہ حلوہ ہے کیا عذاب ہے. غصے ہو کے چلا گیا. بولو غصے ہو کے اپنے روم میں. اتنے میں وہ بچہ اسکول سے آیا، 8 سال کا بچہ. وہ اسکول سے آیا، آ کر کہتا ہے ممی میرے کو بھوک بہت لگی، اور ایسا کر کے اوپر چلا گیا. اب ہمارے گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے، ماں نے جلدی سے پیالے میں حلوہ دیا، کام کرنے والی کو دیا، جا میرے بچے کو دے دے، جا میرے بچے کو دے دے. وہ گیا سیدھا کس کو دینے کے لیے، وہ نوکرانی گئی، بچے کو دیا. اوپر سے آواز آتی ہے ممی ایک پیالہ ختم ہو گیا، دوسرا بھیجو. اوہو یہ ماں تو اتنی خوش، میرے بچے نے ایک پیالہ کھا لیا، میرا ہاتھ کا بنایا. وہ جلدی دوسرا پیالہ تیار کی، پھر بھیجی. تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے او ممی کیا ہوا، دوسرا پیالہ ختم ہو گیا، تیسرا بھیجو. اب مرا کس کا، اس بیچ میں مرا کس کا، شوہر کا. اس کو بلائی اپنے دھنی کو، دیکھ وہ میری اولاد ہے، میرا بچہ ہے، میرا دودھ پیا ہے، دیکھ 2 پیالے کھا گیا، تیسرا پیالہ منگاتا ہے، اور تو میرا شوہر، میرا دھنی، تیرے کو ایک پیالہ دیا، کبھی دانت میں پھنس گیا، کبھی زبان میں پھنس گیا، کبھی تالو میں پھنس گیا. کسی اور کے ہاتھ کا ہوتا تو تیرے کو اچھا لگتا. عورتوں کی عادت ہوتی بولنے کی. اس نے سب ایسا بول ڈالی. اتنے میں تو لڑکے کے اوپر سے آواز آئی تیسرا پیالہ ختم ہو گیا، چوتھا بھیجو. اب تو ماں بھی چوکی، کہا بیٹا اتنا نہیں کھانے کا بیٹا، پھر پیٹ میں دکھے گا. 3 پیالے کھا گیا بیٹا، اب چوتھا نہیں، پیٹ میں دکھے گا. تو اوپر سے کہتا ہے کھا کون رہا ہے. تو ماں نے پوچھا کھا نہیں رہا ہے، کہا نا چوپڑی پھٹی ہے، چپکا رہا ہوں، تھوڑی باقی ہے. اس لیے بہت سمجھ سوچ کے شادی کرنا بھائی. یہ آپ لوگ ہنستے ہو نا، میرے کو بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرا کام ہو رہا ہے، توا گرم ہو رہا ہے، ابھی میں روٹی پکا دوں گا انشاءاللہ. تو 2 کام کے لیے کون کون تیار ہو گیا، بولو پہلا کام لا الہ، دوسرا کام قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میں واقعہ سنا رہا تھا، بہت اچھا واقعہ سنا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی. اس کا امیر کن کو بنایا، حضرت ابو، ساتھ میں بولو حضرت ابو سعید خدری. اور جماعت کو روانہ کیا. بولو جماعت میں تقریباً 70 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ اور سب کے سب گئے. اچھا اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر یہ جماعت چلے کسی گاؤں میں جاوے نا
تو وہ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی ان کو کھانا کھلانے کا، ان کو پانی پلانے. اس زمانے میں ایسا تھا، آج کے ہمارے زمانے میں نہیں ہے. اب یہ لوگ کوئی گاؤں میں گئے، اب کوئی ایمان والا نہیں تھا، ارے بولو کوئی ایمان والا نہیں تھا. یہ سب گاؤں میں گئے اور گاؤں میں جا کر کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر آئے ہیں اور یہ گاؤں میں آئے ہیں، اور یہ عرب کا دستور ہے کہ جب کسی گاؤں میں جاؤ تو گاؤں والے کہیں سے روٹی آ جاتی، کہیں سے کچھ آ جاتا، کہیں سے کچھ آ جاتا، ہمارا کھانا ہو جاتا. گاؤں والوں نے کہا یہ گاؤں والا تم کو کچھ بھی نہیں دے گا، نہ کھانا دے گا نہ پانی دے گا. امیر کون تھے؟ کہا ٹھیک ہے بھائی، گاؤں والے منع کرتے، رات کا ٹائم ہو گیا، چلو ہم گاؤں کے باہر جائے. گاؤں کے باہر ایک چھپر وپر ڈالا، کہا بھوکے بھوکے سو جاؤ. بھائی صحابہ کی تو عادت تھی، مل گیا تو روزی، نہ ملا تو روزہ. کہا چلو سو جاؤ. اب سب سوئے. اچھا یہ گاؤں جس کو چھوڑ کر آئے نا، وہ گاؤں میں جو بڑا سیٹ تھا نا، سب سے بڑا امیر، اس کو یا تو سانپ نے ڈسا یا اس کو بچھو نے ڈسا. اب وہاں علاج ہو رہا مگر کسی کے علاج سے فرق نہیں ہو رہا. آخر میں کسی نے کہا وہ جو جماعت آئی ہے جو باہر گاؤں کے باہر ہے، ہو سکتا اس میں کوئی علاج والا ہوئے، ہو سکتا کوئی حکیم ہوئے، ارے ہو سکتا کوئی نسخہ لے کے آیا ہوئے، ارے ہو سکتا کوئی دوا لے کر آیا ہوئے، کیونکہ یہ سفر کرنے والے ان کو تو دوا رکھنی پڑتی ہے کہ سانپ نہ ڈسے، بچھو نہ ڈسے. تو کچھ لوگ آئے، کہا ہمارے سیٹ صاحب کو وہ سانپ نے ڈس لیا ہے، بہت علاج کیا، اچھا نہیں ہوتا، آپ کے پاس علاج ہو تو بتاؤ. تو امیر کون تھے؟ کھڑے ہو گئے، کہا علاج ہے، کروانا ہے؟ ہاں ہاں. کہا کھانا دیا تھا ہم کو؟ نہیں. پانی دیا تھا؟ کہا نہیں. 30 بکریوں کا انتظام کرو. کتنی بکریوں کا؟ 30 بکریوں کا انتظام کرو. آئیں گے، ایسا ایسا دم کریں گے، ایسا دوا دیں گے، ایسی دوا کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. تو وہ لوگ 30 بکریاں لے کر آ گئے. حضرت ابو سعید خدری اندر گئے، کہاں ہے؟ دیکھا وہ تڑپ رہے، گئے قریب گئے، ان کے پاؤں میں یا تو بچھو نے ڈسا تھا یا سانپ نے ڈسا تھا. یوں پاؤں کو اپنے ہاتھ میں لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. وہ آدمی ایسا کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے ڈسا ہی نہیں تھا. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیونکہ کتنی بکریاں تھی؟ 30 بکریاں لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 30 بکریاں لے کر آئے اور سورہ فاتحہ پڑھی، اور وہ اچھا بھی ہو گیا. اور ہم نے کیوں لیا؟ ہم 30 بکریاں نہیں لیتے، مگر انہوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، پانی بھی نہیں دیا، ایک قطرہ بھی نہیں دیا. 30 بکریاں لے کر آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مجھے آپ کو بتانا ہے، باقی سب باتیں رہنے دو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ جہاں اللہ نے تلاوت کے واسطے بھیجا ہے، وہاں اللہ نے اس کو تمام بیماریوں سے شفا بنا کے بھیجا ہے. بھاری سے بھاری بیماری ہو، کینسر ہو، ٹی بی ہو، ہارٹ اٹیک ہو، آزما کے دیکھو. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، اخلاص کے ساتھ پڑھو اور مریض کے اوپر دم کرو. سارا میڈیکل جہاں فیل ہوتا ہے وہاں سورہ فاتحہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اور میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں مولانا الیاس، کتنے لوگ میرے پاس آئے کینسر والے، اور آ کر یہ کہا کہ مولانا ڈاکٹر نے 2 مہینہ کہا ہے. کسی نے کہا میرے 3 بچے. میں نے کہا ادھر آ. بتایا نہیں، آج آپ کو بتا رہا ہوں. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، 2 مہینے کے آج 2 سال سے سب جی رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں مانو، وہ قاری احمد علی کی تعویذ بہت اچھی. قاری احمد علی کہتا قاری احمد علی کی تعویذ اچھی نہیں. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ قاری احمد علی پڑھے یا آپ پڑھے، قرآن اللہ نے سب کے واسطے بنایا ہے. 7 مرتبہ پڑھ کے مریض پہ دم کرو. قسم پروردگار کی، ہمارے نبی کا فرمان ہے یہ سورت شفا والی ہے. جہاں میڈیکل فیل ہوتا ہے وہاں سورہ فاتحہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. خیر تو میں تو اس پر کافی آگے تک آ گیا. بھائی قرآن پاک پڑھنا ہے، پڑھیں گے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں نے اس وقت جو بتایا، سب سے پہلے کون سی سورت صحیح کریں گے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کی تعریف اللہ نے قرآن پاک میں کی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، پڑھو نا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ فرماتے میرے محبوب ہم نے آپ کو دیا. یا علماء کرام بیٹے وَلَقَدْ، لام بھی قد بھی، یعنی ہم نے بہت امپورٹنٹ دیا، بہت ضروری چیز دی. کیا دی؟ سبع من المثانی. ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہے جو نماز میں بار بار دہرانی پڑے گی. وہی قرآن عظیم ہے، وہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. بولو وہ کیا ہے؟ سورہ،
اور آپ نے آج تک شاید غور نہیں کیا ہوگا سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے. رکوع کتنا؟ آیت کتنی؟ 7. اور حروف کتنے؟ 130. حروف کتنے؟ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہے. اندازہ لگاؤ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں گے تو کتنا انعام ملتا چلا جائے گا. تو پہلی بات لا الہ، دوسری بات قرآن. قرآن بولو بولو، ہر ہنگام والے ہاتھ اوپر کر کے بولو. 24 گھنٹے میں 10 منٹ 15 منٹ اونلی 10 منٹ 5 منٹ میں آپ سے میں لمبی تشکیل نہیں کر رہا ہوں، 4 مہینے کی نہیں کر رہا ہوں، صرف روزانہ کا 10-15 منٹ بولو. دو گے انشاءاللہ؟ کتنی باتیں ہو گئی میری؟ 2. ختم کرو. اوہو 11:15 بج گئے. بس نہ سوئے ہو گیا، کوٹا پورا ہوا. اب تو خوش ہو گیا؟ کیا ظلم کیا ہے میرے اوپر. اب میرے کو گھر تک چھوڑنے آنا، وہ بیوی لڑے گی تو اس کا جواب دینا. چلو میں 4 باتیں کرنے والا تھا، ایک آخری بات کر لو. 3 باتیں. ایک بات ادھار رکھو کہ آپ تو رکیں گے نا. ابھی آپ رکیں گے نا یہاں ہرنگام میں کتنے دن؟ ہاں تو ایک بار اور دعوت ملنے والی ہے میرے کو. تو ہدیہ لیکن دونوں ٹائم کا تیار رکھنا. ارے بھائی صحیح ہے نا، مولانا مولوی کو ہدیہ نہیں ملے تو کیسا چلے؟ مولوی بڑا ڈینجر ہوتا ہے. مولانا وہ معلوم ہے ماموں، وہ مولانا دعوت میں گیا. اے بچوں بنیں گے نا مولانا؟ ہاں یہ میری بات سن کے نا ایسا ہنس کے اڑا دینا، باقی دل میں مت رکھنا. ایک مولانا دعوت میں گیا، ہرنگام کا ہی ہوگا، میں بھی ہرنگام کا ہی نہیں گیا. دعوت میں گیا. اب ظہر کی نماز پڑھا کہ مولانا سیدھا ہی دعوت میں جا کے بیٹھا. اب وہاں تھال لگا ہوا تھا، تندوری لیگ پیس اور ایک طرف چاول. اب مولانا بیچارہ نماز پڑھا کے گیا تھا، مولانا انور آپ کے جیسا تھکا 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 آیا ہوگا. اب بیچارہ آ کے نے بیٹھ گیا. اب بیٹھ گیا تو الٹی جگہ بیٹھا، جہاں چاول تھا وہاں بیٹھا. کہ پلیٹ میں ایک طرف تندوری لیگ پیس اور ایک طرف چاول کے پاس بیٹھا. مولانا یوں دیکھا، کہا توبہ 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 توبہ. وہ ہرنگام کا جوان وہاں بیٹھا ہے کیا کھانے کے لیے، اور میں چاول کھاؤں. اب مولانا نے بھائی وہ ہرنگام میں زمین کا بھاؤ کیا ہے آج کل، کون زمین بیچنے والا ہے، کون خریدنے والا ہے. وہ جوان کو باتوں میں لگایا، وہ باتوں میں لگا، مولانا نے گھما دیا، پلیٹ گھما دیا. اب اس کے بعد میں پھر مولانا ہی بولتے چل جانے دے، ہرنگام کی بات بعد میں کریں گے، کھانا تو کہا چلو بسم اللہ والا برکت اللہ. تو وہ جوان نے دیکھا، کہا اللہ، کہا کیا ہوا؟ مولانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ لیگ پیس تو میری طرف تھا تندوری، وہ آپ کی طرف کیسا چلا گیا؟ مولانا نے کہا نالائق، اس کا پاؤں قبلے کی طرف تھا، گنہگار ہوتا. اچھا ہوا میں نے تیرے کو بچا لیا، چل کھانا شروع کر. اس لیے مولانا کو کبھی چھیڑنے کا نہیں بھائی، مولانا کبھی ہدیہ دیوے نہیں بھائی. یہ تو مولی انور بولے میرے جیب میں ہوتا میں دیتا، میں تو سوچا ہو مولانا اور ہدیہ دیوے کبھی نہیں دیوے بھائی. مولانا کو کبھی تم بولو نا تیرا ہاتھ دے، ڈوبتا ہوئے گا مر جائے گا مگر ہاتھ نہیں دے گا. بھائی مولانا ڈوبتا ہوئے نا اور مولانا کو بول رہا ہاتھ دے ہاتھ دے ہاتھ دے، تیرے کو کھینچ لوں ہاتھ دے، مر جائے گا. لیکن نہیں، اس کو بولو ہاتھ لے، پھٹ کر کے پکڑ کے نکل جائے گا. سمجھا اشرف بھائی، سمجھا؟ ہاں دیکھتے جا، ٹائم دیکھتے جا کتنا ہو رہا ہے. ایک تو آواز بیٹھی اور بولے جا. چلو آخری بات اس پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھو ہنستے ہنساتے میں نے آپ کو بہت ساری باتیں کہی ہے. آج سے آپ ارادہ کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ. میں نے 4 کام سوچے تھے، 3 کام کریں گے. بولو پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام روزانہ قرآن بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک آخری بات میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے، بھلے میں نے ہنسایا جو بھی کہا، بھیک مانگتا ہوں. ہرنگام والو اللہ کی قسم آپ سے بھیک مانگتا ہوں، ایک کام ضرور کرنا. زندگی میں کامیاب بننا ہے، دنیا بھی تمہارے قدم میں آئے گی، آخرت بھی تمہارے قدم میں آئے گی. اللہ کی قسم ایک کام ضرور کرنا، سب کام برداشت ہوگا لیکن میری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز کے لیے؟ میں ایک حدیث سناؤں گا، اس حدیث پر سب قربان ہو جائیں گے اور سب کہیں گے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. رات کا ٹائم ہے، بولو کون سا ٹائم ہے؟ رات کا ٹائم ہے. حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر میں، حضرت ابو ہریرہ کا چھوٹا سا جھوپڑا تھا. حضرت ابو ہریرہ اس میں رات کے ٹائم پہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، آواز آ رہی ہے، ٹھک 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 آواز آ رہی. حضرت ابو ہریرہ نے رات کو حضرت ابو ہریرہ نے رات کو دروازہ کھولا.
اب دروازہ کھولا تو سامنے پردے میں ایک عورت ہے اور زور زور سے رو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گھبرا گئے. بھائی رات کو ہم بھی دروازہ کھولے کوئی عورت روتی ہوئے تو گھبراہٹ ہوئے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہن کیا ہوا؟ یہ میرے گھر کے باہر ایسا چلا چلا کے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. پھر رونے لگی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا گناہ ہو گیا لیکن میرے پاس کیوں آئی؟ اللہ کے رسول کے پاس جا. کہا نہیں وہاں جانے شرم آتی ہے, آپ کے پاس آئی ہوں صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ گناہ تو بہت بڑا کیا ہے میں نے, پاپ بہت بڑا کیا ہے, لیکن اللہ میرے کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میری بہن پہلے رونا بند کر تو میرے کو سمجھ میں آوے کہ تو نے کون سا گناہ کیا. اس نے رونا تھوڑا کم کیا اور اس عورت نے کیا کہا معلوم؟ مجھ سے زنا ہو گیا. بولو کیا ہو گیا؟ اور کہا صرف زنا ہوتا تو بات الگ تھی, پریگننٹ ہو گئی. کہا پریگننٹ ہوتی تو بات الگ تھی, 9 مہینے ہو گئے میں نے بچے کو جنا. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہاں ہے بچہ کہاں ہے؟ کہا آگے سنو, بچہ سماج میں کیسے لے کے جاتی؟ میری شادی تو ہوئی نہیں ہے, سوسائٹی کو کیا بولتی بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو میں مدینے کے جنگل میں گئی اور چھری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. کہا پھر وہ ٹکڑے کہاں ہیں؟ کہا میں نے اس کو جہاں لوگ کچرا ڈالتے وہاں میں نے ڈال دیا. آپ کے پاس آئے ہو, بتاؤ اللہ میرے کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ کا پورا بدن کانپتا ہے اور کہتے اخرجی, نکل یہاں سے نکل, لیس لکی من توبہ, تیرے لئے توبہ کا راستہ ہے ہی نہیں, اللہ تجھے معاف کرے گا ہی نہیں. زنا کرواتی ہے, حرام کا بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے اور کچرے کے ڈبے میں پھینکتی ہے؟ جا, لیس لکی من توبہ, تیرے لئے توبہ کا کوئی راستہ بولو نہیں. اب سننا, برابر سننا. وہ عورت تو چلی گئی. بولو عورت روتے روتے, ایک صحابی آئے, کہا ابو ہریرہ ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ تو کانپ رہے تھے, کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول بلا رہے, ابھی بلا رہے, آدھی رات کو. حضرت ابو ہریرہ گئے, آدھی رات کو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, پورا بدن کانپ رہا تھا. اللہ کے رسول السلام علیکم وعلیکم السلام. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا عورت کو کیا جواب دیا؟ عورت کو کیا جواب دیا؟ میری امت کی ایک عورت آئی تھی, کیا جواب دیا؟ حضرت ابو ہریرہ کا بدن کانپنے لگا. کہا اللہ کے رسول میں نے کہہ دیا تیرے لئے توبہ نہیں ہے, تیرے لئے معافی نہیں ہے. تو کیسی ماں ہے, کیسی عورت ہے, تو زنا کرواتی ہے, حرام کا بچہ پیٹ میں رکھتی ہے اور 9 مہینے کے بعد حرام کا بچہ جنمتی ہے. چلو بچہ آ گیا, ماں کو تو اپنے بچے پہ رحم آتا ہے, ماں اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے, اپنی چھاتی سے لگاتی ہے. تو نے چھری لے کر بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے, کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا. ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول اب اس سے بڑا پاپ کون کرے گا؟ زنا کراوے, اپنا سگا بچہ قتل کر ڈالے, اس سے بڑا گناہ کون کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس سے بڑا گنہگار وہ ہے میری امت میں جسے نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وے. نماز کا وقت ملے, جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے. ہرنگام والو اللہ نہ کرے, بولو آمین, بولو آمین. لیکن اگر ہمارے ہرنگام میں کوئی عورت ایسا کرے, اللہ نہ کرے, لیکن اگر ہمارے ہرنگام میں کوئی عورت ایسا کرے کہ زنا کراوے, بچہ پیدا ہوئے, بچے کے 2 ٹکڑے کر ڈالے, کچرے کے ڈبے میں ڈال دے, سچ بتاؤ میڈیا آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہرنگام میں ٹی وی پہ خبر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہمارے موبائل میں, سب کے موبائل میں جائے گا کہ نہیں جائے گا کہ ہرنگام میں عورت چھے, یہ عورت نے زنا کرایا, بچے کے 2 ٹکڑے کیے. ارے میڈیا چلاتا ہے, ٹی وی چلاتی ہے, ہمارا موبائل چلاتا ہے. ارے آج بھی کوئی گناہ کرے تو دنیا کا میڈیا چلاتا ہے. ہرنگام والو اللہ کی قسم جب ہم گناہ کرتے ہوں گے نا, فجر کی نماز چھوڑتے ہوں گے, آسمان کا میڈیا چلاتا ہوگا. کیا جواب دیں گے ہم؟ عورت اگر گناہ کرے گی تو شاید زندگی میں ایک بار کرے گی. بولو ہاں بھئی, یہ گناہ اگر عورت زندگی میں کرے گی تو کتنی مرتبہ کرے گی؟ اور ہم لوگ روزانہ فجر کی نماز چھوڑتے ہیں, روزانہ. ابھی عشاء کی نماز نہیں پڑھے ہرنگام والے, کیوں نہیں پڑھے؟ 2020 اس سے پہلے عشاء کی نماز نہیں پڑھے. IPL, جن کرکٹروں کے واسطے ہم عشاء کی نماز چھوڑتے ہیں, کیا وہ کرکٹر ہرنگام آئیں گے؟ نہیں, آپ فون کرو گے, ہلو بہت چاہتا ہوں تیرے واسطے عشاء مغرب چھوڑ دیا, آجا ہرنگام. آئے گا ہرنگام؟ آئے گا. اچھا چلو وہ نہیں آئے گا, اس کو بولو میں تیرے سے بہت محبت کرتا, میرے کو بلا نا. بلائے گا آپ کو؟
ارے بلائے گا. آپ جاؤ گے تو آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. جو آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں، آپ نے اس کے لیے مغرب اور عشاء چھوڑ دی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس سے کم کروا کے منگوائی تھی. 50 نمازیں تھی، ہمارے نبی نے رو رو کے اللہ کم کر دے، اللہ کم کر دے، اللہ کم کر دے، اللہ کم کر دے. اور عشاء کی نماز کے بارے میں معلوم ہے اللہ نے فرمایا تھا میرا نبی یہ نماز میں نے کسی نبی کو نہیں دیا، یہ صرف آپ کو دیا ہے، اور آپ کا جو امتی عشاء پڑھے گا جب آپ جنت میں جاؤ گے اس کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤ گے. وہ عشاء کی نماز 2020 میں گئی، وہ عشاء کی نماز IPL میں گئی، قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم اپنی امت کے بارے میں بولو، اپنی امت کے بارے میں بولو. حضرت ابراہیم نے فرمایا 50-50 بولو. کیا مطلب؟ اللہ آدھے میری مانتے وہ میرے ہیں، آدھے نہیں مانتے، تو جان کیا کرنے کا، تو جان کیا کرنے کا. ویسے تو غفور الرحیم ہے لیکن آدھے میری مانتے آدھے میری. کیا فرمایا؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت ابراہیم نے کیسے کر دیا؟ آدھا آدھا بولو نا، کیسے کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پوچھتے امت کے بارے میں کیا بولو گے، آپ کی امت کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ جو نافرمانی کرتے ان کو عذاب دے، تیرے بندے دے، مار ان کو، تیرے بندے، اور اگر معاف کرے تو تو حکمت والا ہے، باقی تیرے کو مارنا ہو تو مار. یہی کہا کہ نہیں کہا؟ میں نے بہت سادہ الفاظ میں بولا مولانا، لیکن یہی کہا نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو دے دے کیونکہ تیرے بندے ہیں، اور اگر اللہ معاف کرے تو تو معاف کرنے والا ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے. تو 50-50 بولو کیا ہوا؟ اور ہمارے نبی رو رہے داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے. حضرت جبرائیل آ رہے، اللہ پوچھ رہا ہے کیوں رو رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیوں رو رہے ہو؟ ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا، جاؤ اللہ کو معلوم ہے میں میری امت کے واسطے رو رہا ہوں. رب امتی رب امتی رب امتی، میں میری امت کے واسطے رو رہا ہوں. حضرت جبرائیل گئے، آئے، کہا اللہ نے سن لیا، آپ کی امت میں 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں. ہمارے نبی نے کہا نہیں جائیں گے، 70,000 جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، باقی کا کیا ہوگا؟ 70,000 جائیں گے نا، کروڑوں کی امت ہے، باقی کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل پھر گئے، پھر آئے، کہا اللہ کہتے ہیں وہ 70,000 جائیں گے نا تو ہر 1,000 کے ساتھ اور 70,000 جنت میں جائیں گے، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 اور جنت میں جائیں گے. ہمارے نبی پھر رو رہے، اب تو ایسا روئے ہیں کہ زمین پر آنسو کے قطرے ٹپکے. پھر حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے کہا وہ جو 70,000 جائیں گے ہر 1,000 کے ساتھ 70 جائیں گے، اب ہر ایک کے ساتھ 70,000 جائیں گے. ہمارے نبی ارے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے. آج بھی وہ زمین گواہی دیتی ہوگی. ہمارے نبی اتنا روئے، آسمان سے آیت کریمہ آ گئی، پڑھو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آسمان سے آیت کریمہ آ گئی، میرے نبی رونا بند کر دے. پہلے 70,000 کہا، پھر ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 کہا، پھر ہر ایک کے ساتھ 70,000 کہا، لیکن میرے محبوب رونا بند کر دے. تو ہمارے نبی نے کہا پھر اللہ کیا فیصلہ؟ اللہ نے کہا میرا کوئی فیصلہ نہیں، جو تم کہہ دو میرا فیصلہ ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا دوں گا میرے محبوب تم خوش ہو جاؤ گے.
میں نے 70,000 کہا، آپ خوش نہیں ہوئے؟ میں نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کہا، آپ خوش؟ میں نے ہر ایک کے ساتھ 70,000 کہا، آپ خوش؟ تو پھر میرے محبوب تم ہی بتا دو نا خوش کیسے ہوں گے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا ارضا وواحد من امتی فی النار. میرے نبی اگر مجھ پر چھوڑا ہے تو اللہ تیری قسم میں اس وقت راضی رہوں گا جب میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے گا. میرا ایک بھی امتی جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ ہر ایک میرا امتی جنت میں جائے گا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ بھی منظور ہے لیکن جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. ایسے نبی کہاں ملے؟ ان کی عشاء کی نماز چھوڑ دی، ان کی مغرب کی نماز چھوڑ دی. کس کے لیے؟ IPL والوں کے لیے. کم بخت کماتے کون ہے؟ جیتتے کون ہے؟ ہارتے کون ہے؟ ایڈورٹائز کون کرتے؟ پیسے کون کماتے؟ پریشان ہرنگم والا. اس سے بڑا پاولی کہاں ملے گا؟ پاولی نہیں، پاولا. اس سے بڑا پاولا کہاں ملے گا کہ کم بخت کماتا کون ہے، کھاتا کون ہے، ناچتا کون ہے، گاتا کون ہے، اور یہ اوٹلے پہ بیٹھ کے اس نے کیک چھوڑ دیا. تیرے باپ کا کیا گیا کیک چھوڑ دیا؟ نہیں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میں غلط بولوں تو بول دو غلط بول رہے آپ. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کرکٹ کا شوق چھوڑ دے بھائی، ہے شوق ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کر بھائی. لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے، مغربی چھوڑ دیتا ہے. نماز پڑھا کر اپنی پابندی کے ساتھ. اس لیے میرے پیاروں آج میں آپ سے 3 کام مانگ کے جا رہا ہوں. لا الہ. نمبر 2 قرآن پاک. ہاتھ اوپر کرو، پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 سب ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. کل کی فجر انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. بھائی میں آپ تمام علماء کا، ہرنگام کے علماء کا خصوصی طور پر، اور یہ بچوں کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا، اور مدرسہ چلانے والوں کا اس سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا. اور یہ بچے نے جو قرآن پڑھا شروع میں، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا کہ چلو وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرماوے. میں نے وہ نہیں دیکھا، میری نظر بالکل اس کے ہونٹوں پر تھی، کیونکہ جو قاری ہوتا ہے نا وہ قاری کو قاری کی زبان سے دیکھتا ہے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھا اس کی ادائیگی، اس کا جو ادا کرنے کا جو انداز تھا، جو تلفظ تھا، جو پروناؤنسیشن تھا، اس کو میں 100 مرتبہ سلام کرتا ہوں. اور اللہ کی قسم یہ اس بچے کا کمال نہیں، اس کے پڑھانے والے کا کمال ہے. ورنہ اگر اس بچے کا کمال ہوتا تو میرا بیٹا بھی ایسا پڑھتا ہے. میرا بیٹا ایسا نہیں پڑھتا ہے، اس کا بیٹا ایسا نہیں پڑھتا ہے، آپ کا بیٹا ایسا نہیں پڑھتا ہے. معلوم ہے پڑھنے والے کا کمال نہیں ہے، پڑھانے والے کا کمال ہے. جو بھی ان کے قاری صاحب ہوں گے میں 100 مرتبہ ان کو سلام کر کے کہتا ہوں کہ آج ایسا پڑھانے والا، یاد رکھنا ایسا پڑھانے والے کو 1000 ہرنگام ملیں گے، لیکن 1000 ہرنگام مل کر ایک ایسا پڑھانے والا پیدا نہیں کر سکتے. اس لیے علماء کی قدر کرو. جیسے مولانا نے کہا کہ جو علماء کی ناقدری کرتا، میں تو سن کے کام گیا. مولانا آپ نے جو کہا مولانا رشید احمد گنگوئی کے حوالے سے کہ قبر میں جائیں گے تو ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، لیکن جو علماء کی ناقدری کرتا ہوگا اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیا جائے گا. مطلب ہے کہ جہنمی ہو جائے گا. کائے کو ایسا کرنے کا. ہم یہ بچوں کا بھی شکریہ ادا کریں، یہاں ہرنگام کے علماء کا بھی شکریہ، مفتی انور صاحب کا بھی شکریہ، مولانا الیاس صاحب کا بھی شکریہ. ہمارے بیٹے سہیل جو بولا معاف کر دینا بھائی، اس کو صبح سے ڈانٹی دے رہا ہوں میں، بھائی معاف کر دینا. اور یہ ہمارے قاری شوکت صاحب حافظ شبیر نہیں آئے، کیوں؟ ان کی بیوی پرمیشن نہیں دیتی. بولنا میری طرف سے کہ ایسا نہیں کرے بھائی. میں وہاں سے یہاں تک دبا دبا آواز لے کے آ گیا، وہ تھالہ سے یہاں تک نہیں آ سکتا بھائی. خیر ہمارے حافظ شبیر صاحب کو بھی اللہ بہت اچھا رکھے. اور ماموں جب بھی آپ فون کرو مولانا اسماعیل صاحب کو میرا سلام کہنا. ویسے میرے دوست ہیں، ہرنگام کے ہیں، اور میری ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہتی ہے. یہ ہرنگام والے سب غصے والے ہوتے ہیں نرم ہے، باقی وہ مولانا اسماعیل بہت گرم ہے. میں نے اس کا نام رکھا ہوں صدام. پوچھو پورے انگلینڈ میں مشہور ہو گیا. پہلی مرتبہ میں نے نام رکھا. اب تو ایک دن مرتبہ کیا ہوا معلوم، ایک آدمی کہتا ہے مولانا صدام. میں نے کہا بھائی میرے کو کائے کو مار کھلاتا بھائی، مولانا اسماعیل نام ہے، نام لیا کرنا سیدھا سیدھا. تو خیر اللہ ہمارے مولانا اسماعیل کو بھی بہت اچھا رکھے. میرے بہت جگری دوست ہیں، میرے بھائی کی طرح ہے. تو ہرنگام میں واپس آؤں گا. ایک بات باقی رکھا ہوں نا، کتنی بات بولنے کا وعدہ کیا تھا، کتنی بولا، باقی کتنی؟ کھانا تیار.
اشرف بھائی بہت کھاتا ہے ایسا یوں کر کے نہیں جیسے کوئی میدان میں اترا ہوئے بھائی. خیر اللہ آپ سب کو اچھا رکھے. اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر لائٹ بند کر دو, 2 منٹ, کیونکہ آواز بیٹھی ہوئی ہے, اللہ کا ذکر کریں گے, 2 منٹ درود شریف پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے, اس کے بعد ملاقات کریں گے, اس کے بعد چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ کہاں میں کارڈ لے کر آیا ہوں, بہت اچھا کارڈ ہے, چھوٹی سی تسبیح ہے. بولو میرے ساتھ میں, بولو لا الہ, بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. بس ہو گیا. بولو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لو. آپ وہ کارڈ میں دیکھو گے بڑے بڑے 4 انعام ملیں گے, اور وہ چاروں انعام جب پڑھیں گے تو آپ سوچو گے دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی. کتنی مرتبہ پڑھنے کا روزانہ؟ 100 مرتبہ. بھائی میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی. کہاں بلند آواز سے, میری بیٹھی ہوئی ہے, آپ آواز بلند کریں. بولو میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر. شروع کریں. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سب دعا کے لئے ہاتھ اٹھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے, اللہ بہت گنہگار ہے, اللہ اللہ بہت گناہ کی. اللہ اللہ ہم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا. اللہ اللہ تیرا عذاب آیا, کورونا کی شکل میں آیا, ڈینگیو کی شکل میں آیا, چکن گنیا کی شکل میں آیا, سیلاب کی شکل میں آیا, زلزلے کی شکل میں آیا, لیکن اللہ تو نے ہم کو ایک رات بھی بھوکا نہیں سلایا. تمہارا احسان اللہ, اللہ کتنا بڑا احسان. اللہ ایک رات بھی تو آپ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا, کہ اللہ پیاسا نہیں تڑپایا. اللہ ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے, ہم گناہ پہ گناہ کرتے گئے. اللہ ہم کو گرمی لگی, اللہ اللہ ٹھنڈے کا انتظام کر دیا. اللہ ہم کو ٹھنڈ لگی, گرم کا انتظام ہو گیا. اے اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والے آپ ہی. اللہ اے اللہ آپ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں. اللہ اللہ آپ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں. اللہ اللہ ہم لاکھ گنہگار صحیح اس وقت بھکاری کی طرف بھیک مانگتے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. اللہ میں بھی بیمار ہوں, اللہ شفا دے دے. اللہ اے اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے,
تیری قسم اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے کہ اللہ یہ معصوم معصوم بچے بیٹھے اللہ، بہت پیارے بچے اللہ، بہت پیارے بچے اللہ، ہم بھی اس زمانے سے گزر کے آئے اللہ، یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے، اپنے ابا کو چھوڑ کر آئے اللہ۔ اللہ رات کے سناٹے میں ان کو ماں یاد آتی ہوگی اللہ، ابا یاد آتے ہوں گے اللہ، اپنے گھر کے بھائی بہن یاد آتے ہوں گے اللہ، اپنا گھر کا دروازہ اور دیوار یاد آتا ہوگا اللہ، لیکن اللہ یہ بہت قربانی دے کر آئے اللہ، ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے اللہ، ان کو عالم بعمل بنا دے اللہ، ان کو دائی بنا دے اللہ، ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دے اللہ، سب بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ۔ یہ بچے تو آ جاتے ہیں مدرسے میں، ہم لوگ بھی آ جاتے تھے مدرسے میں، 24 گھنٹے ماں یاد آتی ہے، پھر تو دوست مل جاتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں، ابا کو بھول جاتے اللہ، یہ بچے ماں باپ کو بھول جاتے لیکن ماں نہیں بھولتی اللہ، ماں نہیں بھولتی۔ وہ ماں کوئی اچھا کھانا بتاتی ہے تو کھاتی بھی نہیں ہے، وہ ماں اچھا کھانا پکاتی ہے تو چکھتی بھی نہیں ہے، معلوم نہیں میرے بیٹے کو ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا کہ اللہ۔ وہ باپ جو اپنے بچے کو کوسوں دور چھوڑ دیتا ہے، جب وہ بس کو دیکھتا ہے، ٹرین کو دیکھتا ہے اللہ، آنے والی ٹرین کو دیکھتا ہے، روتا ہے، یہ ٹرین وہاں جاتی ہے جہاں میرا لخت جگر ہے، کہ وہاں جاتی ہے جہاں میرا بچہ ہے، اے اللہ وہ باپ کے آنسو نکلتے اللہ، وہ ماں نے کلیجے پہ پتھر رکھا اللہ، ان ماں باپ کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، معاف کر دے اللہ۔ اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان ہیں اللہ، اور تو ہم سے ناراض ہے اللہ۔ 2 سال ہو گئے اللہ، 2 سال ہو گئے، تو نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا اللہ، کوئی کعبے کو دیکھا نہیں اللہ، کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں اللہ، کوئی پاؤں مدینہ نہیں گیا اللہ۔ اللہ لوگ تڑپتے، پوری امت تڑپتی ہے، کب دروازہ کھلے گا، کب کعبے کا دروازہ کھلے گا، کب مصطفیٰ کا دروازہ کھلے گا اللہ، ہمیں معلوم ہے کوئی نہیں کھول سکتا، یہ تیرا دروازہ ہے اللہ، تیرے نبی کا دروازہ ہے اللہ، اپنے رحمتوں سے کھول دے اللہ۔ اللہ امت کے لیے آسان فرما دے اللہ، امت کے لیے آسان فرما دے اللہ۔ اللہ یہاں جتنے بیٹھے سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، پیارے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دے اللہ۔ کہنا بہت آسان ہے لیکن ہمارے نبی بہت روئے اللہ، بہت روئے، حضرت ابراہیم کی طرح نہیں کہا اللہ تیرے بندے جو چاہے کر لے، حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں کہا کہ اللہ عذاب دے دے تیرے بندے، ہمارے نبی نے کہا میرا امتی میرا امتی میرا امتی۔ اللہ ہم نبی کو بہت دور چھوڑ دیا اللہ، بہت دور چلے گئے اللہ، اللہ ہم ہمارے نبی سے بہت دور ہو گئے اللہ، 24 گھنٹے میں نبی کا یاد نہیں آتی اللہ، مدینے کی یاد نہیں آتی اللہ۔ اللہ ہمارے نبی کا چہرہ توڑ دیا ہم نے اللہ، ان کے کپڑے ہم نے ختم کر دیے اللہ۔ اے اللہ اللہ ہم سب کو عاشق نبی بنا دے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا دے اللہ۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ، میری ماں بھی چلی گئی اللہ، 2 سال ہو گئے میری ماں چلی گئی اللہ، بہت یاد آتی اللہ، ماں کی بہت یاد آتی ہے اللہ، ماں کی بہت یاد آتی ہے اللہ۔ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ، کسی کا ابا نہیں ہوں گے اللہ، اے اللہ ماں باپ کی بہت یاد آتی ہے اللہ۔ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا اللہ، ابا ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اللہ۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی خوشبو مہکا دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے، احسان کامل ایمان کامل عطا فرما دے اللہ، توحید عطا فرما دے، قرآن پاک کی تلاوت عطا فرما دے، الہ العالمین مصطفیٰ کا دامن عطا فرما دے اللہ، سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل، ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے،
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر